حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرنے والے، لگاؤ رکھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہماری ایک خواہش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ سے پیار کرنے والوں، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ ان لوگوں نے کہا، ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار سے نوازا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر جانتے ہیں، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا مردہ زندہ کریں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق علم رکھتا ہو، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق جانتا ہو، تاکہ ہم اس سے سوال کر سکیں، ہم اس سے وہ کشتی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے مجھ سے پیار کرنے والوں، پھر میرے پیچھے آ جاؤ۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ڈھیری پر جاتے ہیں، اس ڈھیری سے مٹی اٹھا کر آپ فرماتے ہیں، اے لوگوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، تم لوگ جانتے ہو یہ مٹی کس کی ہے؟ وہ لوگ عرض کرتے ہیں، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم نہیں جانتے یہ مٹی کس کی ہے، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، یہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو مٹی ہے یہ کعب بن نوح کی مٹی ہے۔ پھر آپ نے اپنا عصا اس مٹی پر مارا، فرمایا کہ کم باذن اللہ، اس سے ایک مردہ زندہ ہوا، جو مردہ اپنی جو مٹی جھاڑتا ہوا وہ مردہ زندہ ہوا، کھڑا ہو گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس حالت میں مرا تھا، کس حالت میں اس دنیا سے کوچ کیا تھا، کس حالت میں اس دنیا سے پردہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں جوانی کی حالت میں گیا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بال پھر سفید کیوں ہیں، تیرے بال سفید کس طرح ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا قیامت کے ڈر کی وجہ سے میں نے سوچا شاید قیامت برپا ہو گئی ہے، اس وجہ سے مجھے اٹھایا گیا ہے، قیامت کی ڈر کی وجہ سے میرے بال جو ہے یہ سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس وجہ سے اٹھایا ہے ہم نے کہ تاکہ ہم تجھ سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق جان سکے۔ اس نے کہا جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی وہ 1000 سال لگے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کشتی کو بناتے ہوئے۔ پھر جو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی، اس کے 3 حصے بنائے۔ سب سے اس اوپر والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام نے پرندوں کو سوار کیا، درمیان والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام نے انسانوں کو سوار کیا، اور سب سے آخر والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام نے وحشی جانور اور دوسرے جانور سوار کیے۔ ان جانوروں میں شیر بھی تھا۔ جب لوگوں نے شیر کو دیکھا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان جانوروں میں تو یہ شیر بھی ہے، یہ شیر وحشی جانور بھی ہے، اور شیر کے ڈر کی وجہ سے دوسرے جانور جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک ان میں تو شیر ہے اور شیر کے ڈر کی وجہ سے یہ دوسرے جانور جو ہیں یہ ڈر رہے ہیں۔ پھر خالق کائنات نے اس شیر کو بخار عطا کر دیا۔ یہ بخار جو ہے یہ پہلی مرتبہ یہ شیر کو ہوا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو جانور ہیں یہ گندگی پھیلا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ پاک یہ جانور جو ہے یہ گندگی پھیلا رہے ہیں۔ خالق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمایا، اے میرے نوح علیہ السلام، تم ہاتھی کے پاس جاؤ، ہاتھی کے پاس جا کر ہاتھی کی دم کھینچنا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ہاتھی کے پاس گئے، ہاتھی کی دم کھینچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو چوہے ہیں یہ دم کے پیچھے سے، یہ ہاتھی کے پچھاوڑے سے چوہے نر اور مادہ زمین پر گرتے ہیں۔ جب زمین پر گرتے ہیں یہ گندگی کو دیکھ کر گندگی کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ تو یوں یہ چوہے یہ پیدا ہوئے۔ چوہوں کی پیدائش جو ہے یہ اس طرح ہوئی تھی کہ یہ ہاتھی کے پچھاوڑے سے نکلے تھے۔ پھر یہ جو چوہے ہیں یہ لکڑی کاٹنے لگے، نقصان پہنچانے لگے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ پاک یہ تو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو خالق کائنات نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمایا کہ تم شیر کے پاس جاؤ، شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان مارنا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام شیر کے پاس جاتے ہیں، شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان مارتے ہیں تو شیر کو ایک دم چھینک آ جاتی ہے۔ جب شیر کو چھینک آتی ہے
تو شیر کے ناک سے یہ جو بلی نر اور مادہ نکل آتے ہیں، ایک دم باہر آ کر گرتے ہیں۔ نر اور مادہ بلی جو ہے یہ شیر کے ناک سے یہ باہر آ گرتے ہیں۔ جب چوہے یہ بلی کو دیکھتے ہیں تو چوہوں کی ہوش ہی اڑ جاتی ہے، حیران ہو جاتے ہیں، چوہے ڈر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آج بھی چوہے ڈرتے ہیں، اور یہ بلی جو ہے یہ پیدا اس وجہ سے کی گئی تھی کہ یہ چوہوں کو ختم کرے، پھر اس بلی نے ان چوہوں کو کھا لیا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کس طرح پتہ چلا تھا کہ قبیلے کے قبیلے جو ہیں یہ فنا ہو چکے ہیں اور زمین جو ہے اب یہ خشک ہو چکی ہے، اب زمین پر اتر آئے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کو کس طرح پتہ چلا تھا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا پتہ کرنے کے لیے۔ اب کوا جب آیا تو کوے نے مردہ دیکھے تو کوا مردوں کے پاس آ کر مردہ گوشت جو ہے، مردوں کا گوشت جو ہے وہ کھانے لگ گیا، مردوں کو نوچنے لگ گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے متعلق بد دعا کی تھی، ڈر کی۔ تو یہ اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے متعلق دعا کی تھی خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ یہ اب تک یہ اس وجہ سے یہ ڈرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ اور اس نے کہا کہ جب یہ اس نے خبر نہیں دی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ اب کبوتر آیا، کبوتر نے دیکھا کہ زمین خشک ہو گئی ہے، اب کوئی بھی زمین پر کوئی قبیلہ نہیں آباد، سب قبیلے فنا ہو چکے، کوئی کافر نہیں بچا۔ تو یہ کبوتر نے اپنی چونچ میں زیتون کا ایک پتا لیا اور زمین سے اپنے پنچوں میں مٹی لی اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اس کی چونچ میں زیتون کا پتا دیکھا اور اس کے پنچوں میں مٹی دیکھی تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب خالق کائنات کا جو عذاب ہے وہ چلا گیا ہے، قبیلے فنا ہو چکے ہیں، کوئی زمین پر کافر نہیں بچا، اب زمین جو ہے وہ خشک ہو چکی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام بیڑے سے نیچے اتر آئے تھے۔ تو یہ یوں حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دینے والا جو تھا وہ کبوتر تھا، اور اس وجہ سے آج کبوتر جو ہے لوگوں کو بہت پیارا بھی لگتا ہے۔